مدینے کی شان، اور میں اپنے بھائی عبدالوحید اور شاعر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب کی فرمائش پہ بھائی حلیمہ کے اشعار، پنجابی کے شاعر پنجابی ہے تو پنجابی میں اپنے لب اور اپنی قلم کو حرکت دیتا ہے، یہ زانی صاحب کی موجودگی میں کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈھیندی رہندی سی، ماشاءاللہ کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈھیندی رہندی سی، ان کوئی نہ کول پٹھاندا سی، ان کوئی نہ نار لاندا سی، ان دے کیویں لنگدی دہاڑی سی جنی ڈاچی سب تو ماڑی سی، ماشاءاللہ اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے، اس طرح بات نہیں بنتی، جب بات نہ بنے ہم بات بنا لیتے ہیں، نام تیرا لے کر محفل کو سجا لیتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں ہم آقا تیری نام بنا لیتے ہیں، کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈھیندی رہندی سی، ان کوئی نہ کول پٹھاندا سی، ان کوئی نہ نال لاندا سی، ان کیویں لنگدی دہاڑی سی جنی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اور ڈاچی دی جڑی مائی سی ان نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی، پیچھے آگے بڑا پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کسی نہ پایا سی، ہر دردی بڑی سوالی سی، انہی جولی پھر بھی خالی سی، جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی ہے سرکار دے بوے بہ گئی ہے، جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی ہے سرکار دے بوے بہ گئی ہے، آخر او بوا ملے آئے، جدو رحمت دا جھولا جلے آئے سرکار دا بوا کھلے آئے، ایک لونڈی باہر آئی ہے دائی ور جاتی پائی ہے، انہوں باہوں نب اٹھایا ہے، انہوں کہنی آ تیرے نال لجاواں میں، ایک نوری ملک دکھاواں میں، ساڑے ویڑے او چن چڑے آئے نہ چنوی کلمہ پڑے آئے، آج آ گیا وقت حلیمہ دا، دائی حلیمہ نے جد نظر سونے وال پائیے، دائی حلیمہ نے جد نظر سونے وال پائیے، دل اپنا پھڑ کے بہ گئیے سرکار تقدیر رہ گئیے، آج آ گیا وقت حلیمہ دا، ملیا لجپال یتیمہ دا، ننے لوڑی خوب سنان دیئے، ننے صدقے واری جان دیئے، بنو سازیاں جو دائیاں نے، چل کول حلیمہ آئیاں نے، پچھن تو بار آندی کیوں نہیں، سانو شکل بھی کھاندی کیوں نہیں، کتو کھاندی ہے کتو پیندی ہے، بولی حلیمہ دائیاں نو، خریت پچھن آئیاں نو، ہاں ہاں نہ میں کچھ کھاندی یا نہ پیندی یا بس ویڑے وچ گم لیندی یا، آخری مصرع بڑا پیارا مصرع، بنو سازیاں جو دائیاں نے، چل کول جستانی صاحب، بنو سازیاں جو دائیاں نے، چل کول حلیمہ آئیاں نے، پچھن تو بار آندی کیوں نہیں، سانو شکل بھی کھاندی کیوں نہیں، کتو کھاندی ہے کتو پیندی ہے، بولی حلیمہ دائیاں نو، خریت پچھن آئیاں نو، ہاں ہاں نہ میں کچھ کھاندی یا نہ پیندی یا بس ویڑے وچ گم لیندی یا، نہ کھاندی یا نہ پیندی یا بس ویڑے وچ گم لیندی یا، جدو مجھے مکھ لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لیندی یا، ماشاءاللہ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں بلا تاخیر، تشریف لاتے ہیں للکار علامہ، للکار بے مثال، نکتہ دان خطیب، نڈر بے باک خطیب، فن خطابت کے بادشاہ، موتوں جیسے الفاظ، جانشین یزدانی، جانشین علامہ ظہیر، شیر ربانی، حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی، تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، مرکزی رہنما اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، زندہ دلی کا ثبوت نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سیرت النبی کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس، جناب حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔
رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار بلا تعداد انگن درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انتہائی مشکور و ممنون ہوں اہل حدیث یوتھ فورس کے شہیدوں اور شہبازوں کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کی اس مجلس کا انعقاد فرما کے آپ دوستوں و احباب کو یہاں جمع فرما کے میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور بلبلے سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، مجھے بھی احساس ہے کہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، اب شاید اس شب و دست کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے جس شب و دست کے ساتھ میں گفتگو کا ارادہ لے کے آیا تھا، لیکن پھر بھی انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کانفرنس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال کے جاؤں گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں رب کائنات اہل کائنات سے فرما رہے ہیں، اے کائنات کے بسنے والوں، اے کائنات کے رہنے والوں، میں نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے تم یتیم بچوں والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب پیغمبر محمد کی زندگی سے جیو، اگر جوانوں والی زندگی جینا چاہو تو محبوب کی زندگی سے جیو، اگر تم بیوی بچوں والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب کی زندگی سے جیو، اگر تم نماز اور روزے والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب کی زندگی سے جیو، حج اور عمرے والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب کی زندگی سے جیو، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب کی زندگی سے جیو، واز کرنے اور فتویٰ دینے والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب کی زندگی سے جیو، مزدوری اور تجارت والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب کی زندگی سے جیو، عبادت و ریاضت والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب کی زندگی سے جیو،
اگر تم اس کائنات میں رہتے ہوئے بھلی سے بھلی، پیاری سے پیاری، کامیابی اور کامرانی والی، فوز و فلاح والی، نجات والی، امن و سکون والی، آرام اور چین والی، تابع داری اور فرما برداری والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کی زندگی سے جیو۔ آسمان والا کہہ رہا ہے کائنات میں رہنے والوں، میرے محبوب کے اسوے کے مطابق زندگی گزار کے آنا تمہارا کام ہے، میرے نبی کے کردار اور کریکٹر کے مطابق شب و روز گزار کے آنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ آئیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایسے پہلو سے پردہ اٹھانے لگا ہوں جس کو بیگانے تو بیگانے رہے، اپنوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، اغیار تو اغیار رہے، یاروں نے بھی فراموش کر دیا ہے، دشمن تو دشمن رہے، سجنوں نے بھی پسے پس ڈال دیا ہے، دیوبندی تو دیوبندی رہے، بریلوی تو بریلوی رہے، اہل حدیثوں نے بھی اسے فراموش کر دیا ہے۔ جانتے ہو وہ سیرت کا پہلو کون سا ہے؟ جانتے ہو وہ کون سا کردار اور کریکٹر ہے جس کو آج ہم سب فراموش کر چکے ہیں؟ آئیے میں اس کردار کو بیان کرنے کے لیے صحیح البخاری کی ایک حدیث کو بنیاد بنانے لگا ہوں۔ صحیح البخاری کی اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، پیار سے کہو رضی اللہ تعالی، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑے رہ گئے ہیں، تھوڑے کم دے بھی ہوندے چنگے ہوندے۔ میں انشاءاللہ جو چند لمحات گفتگو کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، قلت و کثرت کو دیکھ کر نہیں کروں گا، تھوڑے اور زیادہ کو سامنے رکھ کے نہیں کروں گا، اس لیے پیار و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ تھوڑے ہیں تو کوئی بات نہیں، اپنی زندگی کا ثبوت دے۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں ضرور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کرنے لگے ہیں۔ کون؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے حضرت انس؟ جانتے ہیں حضرت انس کون ہے؟ پتا ہے حضرت انس کا تعارف کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جن کی والدہ محترمہ ام سلیم نے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میں اس کو بہت بڑا تاجر نہیں بناؤں گی، بہت بڑا جاگیردار نہیں بناؤں گی،
بہت بڑا سرمایہ دار نہیں بناؤں گی، بہت بڑا کاروباری نہیں بناؤں گی، اللہ تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اگر تو بیٹا دے گا تو میں اس کو تیرے محبوب محمد کا خادم بناؤں گا۔ اور پھر ایک وقت آیا ام سلیم نے اپنے بیٹے کو نبی کی خدمت کے لیے پیش کیا، اور جناب انس خود کہتے ہیں میں نے جی بھر کے رسول اللہ کی 10 سال خدمت کی، 10 سال نبی کے ساتھ شب و روز گزارے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر میری خدمت سے اتنے خوش ہوتے تھے کہ ایک دفعہ تو رسول اللہ نے اپنے رحمت والے ہاتھ رب کے سامنے پھیلا دیے، اور آسمان والے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میرے انس کے مال میں بھی برکت فرما دے، اولاد میں بھی برکت فرما دے۔ کتنے خوش نصیب ہیں محمد کے صحابہ، اور جن کے لیے دعا بھی مانگتے ہیں تو آمینہ کے لال محمد مانگتے ہیں۔ آج ان صحابہ کو ہم طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، آج ان صحابہ کو ہم گالیاں دیتے ہیں۔ خدا کے لیے سوچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، ہمارا مولوی، ہمارا پیر، ہمارا فقیر آج ہمارے لیے دعا کر دے تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ یارو ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جن کے لیے دعا فرما رہے ہیں تو جناب محمد فرما رہے ہیں۔ اور رسول اللہ کی دعا کا اثر دیکھیے، انس کہتے ہیں رب نے میرے محبوب کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اولاد میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ میرے 100 سے زیادہ بیٹے اور پوتے تھے۔ اور یہی پہ بس نہیں، کہتے ہیں مال میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ میرا ایک باغ تھا، لوگوں کے بھی باغ تھے، لوگوں کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے، اور میرا باغ رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے سال میں 2 مرتبہ پھل دیا۔ ذرا اندازہ فرمائیں وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ جس نے 2286 حدیثیں اس امت تک رسول اللہ کی پہنچائی، اور ان 2286 حدیثوں میں سے 180 حدیثیں متفق علیہ۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جناب انس بن مالک۔ وہ انس بن مالک کہتے ہیں پوچھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، جلسے کرتے ہو رسول اللہ کے کردار و کریکٹر کے بارے میں، امام کائنات کی سیرت یہ ہے، رسول ہاشمی کا کردار یہ ہے، کریکٹر یہ ہے، اور لوگوں نبی کی سیرت کے اس پہلو میں تو آپ میں سے ایک شخص بھی پلے باندھ کے چلا گیا، ایک بات بھی اس کو اپنا کے چلا گیا، اللہ کی قسم اس کانفرنس کا مول پڑ جائے گا۔ اور اگر رسول اللہ کی سیرت ہمارے اوپر سے گزر گئی پھر رات کو جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سننے اور سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جناب انس کیا کہتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ، آپ فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا
ولا سبابا، اور لوگوں جس پیغمبر سے تم نے وابستگی اختیار کی ہے، جس پیغمبر سے تم نے نسبت جوڑی ہے، جس رسول کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس پیغمبر سے تم عقیدت و ارادت رکھتے ہو، شیفتگی اور فرفتگی رکھتے ہو، اس کی سیرت یہ ہے کہ اس پیغمبر نے زندگی میں کبھی فحش کلامی نہیں کی، اس پیغمبر نے کبھی لعن طعن نہیں کیا، اس پیغمبر نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ خود انس رضی اللہ تعالی کہتے ہیں، امام احمد مسند احمد میں روایت آئے ہیں، کہتے ہیں میں 10 سال رسول اللہ کے پاس رہا، ما سبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبتن قط، لوگوں 10 سال میں ایک مرتبہ بھی رسول اللہ نے مجھے گالی کبھی نہیں دی، اور میں حیران ہوا اس وقت جب میں نے صحیح البخاری کے اوراق پر جناب انس ابن مالک کے یہ الفاظ پڑھے کہ جناب انس کہتے ہیں لوگوں 10 سال میں ایک مرتبہ گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، فما قال لی اف، اللہ کی قسم 10 سال میں میرے محبوب نے مجھے اف کا کلمہ بھی نہیں کہا، گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، اف بھی نہیں کہا اف۔ اب یہ کردار ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کا، یہ سیرت ہے میرے رسول ہاشمی کی، یہ اسوہ ہے میرے پیغمبر کا۔ ذرا میں اور آپ اس اسوے کے مطابق اپنے گریبان میں جھانکے، کیا ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، کیا ہمارا چلنا اور ٹھہرنا، کیا ہمارا آنا اور جانا، کیا ہمارا کھانا اور پینا، کیا ہمارا سونا اور جاگنا، کیا ہماری معیشت اور معاشرت، کیا ہماری ثقافت اور تجارت، کیا ہماری عبادت اور ریاضت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے؟ میں اور آپ سوچیں، کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے، تعلق اس نبی سے جوڑا ہے جس نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی کسی کو گالی، ہماری کیفیت آج گالی ہمارے لیے فیشن ہو گیا، آج گالی کو بطور فیشن استعمال کیا جاتا ہے، نہ گالی دینے والا نہ گالی سننے والا اس کو گناہ تصور ہی نہیں، وہ ہنس رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، مجھے میرا یار بیلی دوست گالیاں دیا۔ کیا یہ نبی کی سیرت ہے؟ کیا یہ نبی کا کردار ہے؟ کیا یہ نبی کا کریکٹر ہے؟ کیا اسلام سے ہم نے یہ سیکھا ہے؟ کیا اسلام سے ہم نے یہ پڑھا ہے؟ کیا مساجد میں یہ درس ملا ہے؟ کیا جلسوں سے یہ تعلیم حاصل کی ہے؟ خدا کے لیے سوچئے، رات کا وہ حصہ آن پہنچا ہے جس حصے میں اگر سوچ پیدا ہو جائے، زبان سے اظہار بھی نہ ہو،
اس سوچ کی وجہ سے ہی رب اپنی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، ذرا غور و فکر کیجئے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو نبی تھے، وہ تو رسول تھے۔ اس نبی نے تمہیں بھی تو کوئی حکم دیا ہوگا، تو تمہیں بھی تو تعلیم دی ہوگی، تمہیں بھی تو کوئی درس دیا ہوگا۔ اب نبی تمہیں اور مجھے کیا تعلیم دے کے گئے ہیں، کیا سبق دے کے گئے ہیں؟ پڑھیے ابو داؤد کو۔ ابو داؤد کے اندر حسن سند کے ساتھ امام کائنات کا فرمان موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں رسول اللہ کی دعوت سے متاثر ہو کر دارہ اسلام میں داخل ہوا۔ دارہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد رسول اللہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج عمرے کی تربیت کی، تعلیم دی۔ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر، نماز روزہ تو ہوگا، نماز روزہ تو میں کروں گا، لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دے اگر میں اس پر عمل کر کے کامیابی اور کامرانی پا جاؤں۔ کیا نماز اور روزے میں کامیابی نہیں تھی؟ کیا حج اور عمرے میں کامیابی نہیں تھی؟ کیا اس میں فوز و فلاح نہیں تھی؟ پھر کیوں سوال کیا؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، جابر پھر لکھ لے میری نصیحت، میں تجھے بتا کے جا رہا ہوں، لکھ لے اور دنیا کو سنا دے۔ محبوب جی کیا نصیحت ہے، میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ فرمایا نصیحت لکھ لے، اگر کامیابی چاہتا ہے لا تسبن احدا، میری نصیحت یہ ہے کہ تو نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ کیا نصیحت ہے رسول اللہ کی؟ کبھی کسی کو گالی نہیں دے۔ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں لا تسبن احدا، کسی کو، یہاں یہ نہیں فرمایا اپنوں کو نہیں دینی، بیگانوں کو دے لے، یاروں کو نہیں دینی، اغیاروں کو دے لینی، سجنوں کو نہیں دینی، دشمنوں کو دے لینی ہے، بڑوں کو نہیں دینی، چھوٹوں کو دے لینی ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا مردوں کو نہیں دینی، عورتوں کو دے لینی، انسانوں کو نہیں دینی، حیوانوں کو دے لینی۔ یہاں یہ نہیں فرمایا، فرمایا لا تسبن احدا، اے جابر زندگی میں کبھی کسی کو بھی گالی نہیں دی، انسان ہو یا حیوان ہو، کسی کو بھی گالی دینے کی اجازت۔ بعض احادیث میں امام کائنات نے چند چیزوں کے نام لے کے بتایا کہ اس کو بھی گالی نہیں دینی، اس کو بھی گالی نہیں دینی۔ وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو کہو جا کے زمانے کو گالی نہیں دینی، زمانے کو گالی۔ آج آپ دیکھیں ہر بندہ زمانے کو کوس رہا ہے، اور یہ زمانہ ہی ایسا ہے، زمانہ یوں ہے، زمانہ یوں ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ آمینہ کا لال اس بات سے منع کر کے گیا ہے کہ تم نے زمانے کو گالی؟ آپ فرما کے گئے ہیں تم نے ہوا کو گالی، آپ فرما کے گئے ہیں تم نے مرغ کو گالی، آپ فرما کے گئے ہیں تم نے بخار کو گالی نہیں دینی، آپ فرما کے گئے ہیں تم نے ملازم کو گالی نہیں دی۔ اور میں اپنے محبوب کی عظمت پہ قربان جاؤں،
وہ محبوب پڑھا کے گیا ہے کہ گناہگار کو بھی گالی نہیں دے گی، گناہگار کو بھی گالی، ملازم کو بھی گالی نہیں۔ امام کائنات کی تعلیمات دیکھیں اور اپنا عمل دیکھیں، رسول اللہ کی سیرت دیکھیں اور اپنا وتیرہ دیکھیں۔ آج ہم کہاں کھڑے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کو بھی گالی نہیں، بیوی کو بھی گالی تھوڑے بول دینے کہ اب بازا ہونا سارے نہ کمزور تو بیوی ہے۔ مومنوں سوچو رسول اللہ کی تعلیم کیا، آپ نے فرمایا بیوی کو گالی نہیں، پھر آپ نے فرمایا ماں باپ کو بھی گالی نہیں، پھر رسول اللہ نے فرمایا مر جانے والوں کو بھی گالی نہیں، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا رب کہتا ہے میرے شریکوں یعنی بتوں کو بھی گالی نہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم نے بتوں کو بھی گالی نہیں۔ اور میں حیران ہوا جب میں نے سلسلہ صحیحہ کے اوراق پر رسول اللہ کی یہ حدیث پڑھی۔ آمنہ کا لال کہتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں صحابہ نبی کے سامنے زان میں تلمس طے کیے ہوئے ہیں، شاگرد بن کے سامنے ادب و احترام سے بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ باز فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ لا تسبوا الشیطان، میں محمد تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں شیطان کو بھی گالی، شیطان محبوب جی یہ تو بڑا تنگ کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، نماز کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، نیکی کا جو کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یہ راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، پھر ہمیں غصہ آ جاتا ہے، غصے میں اگر کوئی گالی دے دے، آپ نے فرمایا جب غصہ آئے شیطان تمہارے راستے میں روڑے اٹکائے، تمہیں نیکی کے کام سے روکے، آپ فرماتے ہیں علاج میں بتا دیتا ہوں، گالی نہیں دینی بلکہ کہنا ہے وَتَعُوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّهِ، اعوذ باللہ پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہارے دشمن کو تم سے دور کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ ذرا رسول اللہ کی تعلیم دیکھیے، رسول اللہ کا آرڈر دیکھیے، رسول اللہ کا حکم دیکھیے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ غصے میں کیا کچھ نہیں بولا جاتا، غصے میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا، اور پھر یہ کہہ کے دل کو تسلی دی جاتی ہے او جی باقی تو نیکی کے کام کرتے ہی ہیں، صرف گالی نکلتی، گالی دیتے ہیں نا صرف، اور کیا ہوتا؟ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، معمولی۔ اب رسول اللہ کی ایک حدیث سن لو، بات کو پھر ختم کریں، آپ کو اندازہ ہو کتنا بڑا یہ جرم ہے، کتنا بڑا یہ گناہ۔ ہم کہتے ہیں حرج کوئی نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، چہرہ ہمارا سنت کے مطابق ہے، لباس ہمارا سنت کے مطابق ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، مولوی ہے، قاری ہے، خطیب ہے، ادیب ہے، حسیب ہے، لبیب ہے، صرف گالی دیتے ہیں اور کیا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر نبی کی نگاہوں کے سامنے، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، محبوب جی کیجئے سوال۔ فرمایا بتاؤ تم مفلس کسے سمجھتے؟
محبوب جی مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ محبوب جی پھر آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات۔ آقا نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بڑی ہوں گی، روزے بڑے ہوں گے، صدقات و خیرات بڑے ہوں گے، لیکن ویاتی قد شتم ھذا، اس عالم میں آئے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، حاجی صاحب نے گالی دی ہوگی، مولوی صاحب نے، نمازی صاحب نے، قاری صاحب نے کسی کو گالی دی، قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی، وقذف ھذا، یا کسی پہ الزام لگایا ہوگا، بہتان باندھا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَهَا، یا دھوکے کے ساتھ کسی کا مال کھایا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اور کسی بے گناہ کا خون بہایا، کسی بے گناہ کے خون سے ہاتھوں کو رنگا۔ وہ مسلمان سوچے جو آج مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے، اپنے آپ کو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے بعد مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، خاک و خون میں مسلمانوں کو تڑپا کر اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ کاش انہوں نے رسول اللہ کا فرمان پڑھا ہوتا۔ صحیح بخاری کے اوراق پر میرے آقا کا ارشاد ہے، آقا فرماتے ہیں من قتل معاہدا، جس شخص نے کسی ایک شہری، غیر مسلم شہری، مسلمان کو نہیں، ایماندار کو نہیں، کسی غیر مسلم شہری کو مارتا تھا، غیر مسلم شہری کے خون سے ہاتھ رنگے، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یرح رائحۃ الجنہ، آقا فرماتے ہیں اس بد نصیب کو بتا دو غیر مسلم شہری کو مارنے والے، جنت تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تجھے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا، تجھے جنت کی خوشبو بھی نہیں۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے ان ریحا یوجد من مسیرۃ 40 عاما، کہ جنت کی خوشبو کا یہ عالم ہوگا کہ بندہ جنت سے ابھی 40 سال کی مسافت کے برابر دور ہوگا، 40 سال بندہ چلتا رہے، جتنا سفر 40 سال میں طے کرتا ہے اتنا جنت سے دور ہوگا۔ آقا نے فرمایا اس کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے، لیکن اس بد نصیب کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لم یرح رائحۃ الجنہ، غیر مسلم شہری کو مارنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائی۔ وہ سوچے جو مسلمانوں کے مومنوں میں سے آتے بے گناہ بچوں کو، عورتوں کو خون میں تڑپاتے اور نہلاتے۔ آپ کو پتا ہے صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں
ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی دیکھی، ساتھ ایک بچے کی لاش پڑی ہوئی دیکھی۔ آقا کائنات کی نگاہ پڑی، میرے محبوب کی رحمت میں جوش مارا، اور میرے آقا نے اپنے لشکر کو روکا اور لشکر کو روک کے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل النساء والصبیان۔ اور میرے صحابہ، میں قانون بنا کے جا رہا ہوں، آرڈیننس جاری کروا کے جا رہا ہوں، آج کے بعد کوئی شخص کسی عورت اور بچے کو قتل نہیں کرے گا۔ امام کائنات کی تعلیمات دیکھو، رسول اللہ کی ارشادات دیکھو، آپ کے فرامین، اور میں اور آپ اپنا عمل دیکھیں۔ ہم مومن کہلانے کا حق رکھتے ہیں، مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ امام کائنات مسجد نبوی میں ابو داؤد میں ہے، صحابہ کو جہاد کی ترغیب دلوا رہے ہیں، ساتھ ان کی تربیت کروا رہے ہیں، اور میرے آقا ایک لشکر تیار فرما رہے ہیں، اس کو روانہ کرنے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ جی جا رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو میدان جنگ میں تم نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً۔ تم نے میدان جنگ میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہاری تلوار سے کوئی بوڑھا نہیں مرنا چاہیے، کوئی عورت نہیں مرنی چاہیے، کوئی بچہ نہیں مرنا چاہیے۔ کہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی؟ صحیح البخاری میں ہے، امام کائنات لشکر کو روانہ کروا رہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کان اذا جاء قوما بلیل، میرے صحابہ جب تم جہاد کے لیے نکلو اور اس بستی کے قریب پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تو آپ نے اندھیرے میں اس بستی پہ حملہ نہیں کرنا۔ محبوب جی کیوں؟ فرمایا میں محمد نہیں چاہتا تمہارے حملے کی وجہ سے کوئی بے گناہ مارا جائے۔ ذرا رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف بھی تو غور کرو۔ لاہور کی سڑکوں پہ بے گناہ مومنوں مسلمانوں کو خون میں نہلا کر جنت کی امید رکھنے والا آمینہ کا لال کہتا ہے، رسول ہاشمی کہتا ہے، ساری کائنات کا سردار کہتا ہے کہ بے گناہ مومنوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والوں، جنت تو بڑی دور کی بات ہے، تمہیں جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں۔ آپ نے فرمایا بات لمبی ہو جائے گی، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، رب کی بارگاہ میں جائیں گے کسی بے گناہ کا خون کیا، وَضَرَبَ هَذَا، یا کسی کو تھپڑ مارا ہوگا۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں پوچھ گچھ ہوگی، ایک کہنے والا کہے گا اللہ یہ بڑی گالیاں دیتا رہا ہے مجھے دنیا میں، یہ بہتان باندھتا رہا ہے مجھ پہ، یہ الزام لگاتا رہا ہے مجھ پہ، یہ مارتا رہا ہے مجھے، یہ میرے خون سے ہاتھ رنگ کے آیا۔ اللہ کہے گا دو بدلہ بھائی، کہاں سے دیں گے بدلہ؟ اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ جائیداد، میں بدلہ کہاں سے دوں؟ اللہ کہے گا اس کا نامہ اعمال دیکھو، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں؟ جی ہیں اللہ، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں۔ کیا حکم ہوگا؟ فیوتا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، اس کے نامہ اعمال سے اب نیکیاں نکال لو، نمازیں نکال لو، روزے نکال لو، صدقات و خیرات نکال لو،
اللہ نکال کے کیا کرے؟ کہا گالی دینے والے کے نامہ اعمال سے نکال لو اور جس کو گالی دی جا رہی ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ حاجی صاحب کی نمازیں، حاجی صاحب کے روزے، مولوی صاحب کے روزے، نمازیں اس کے نامہ اعمال سے نکالی جا رہی ہے، مظلوم کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ کہے گا حساب برابر ہو گیا؟ نہیں، کہا نکالو باقی نیکی۔ اللہ کہاں سے نکالے؟ فانیت حسنات، نیکیاں تو ختم ہو گئی۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کہے گا اب اس مظلوم کے نامہ اعمال میں دیکھو گناہ ہے؟ جی اللہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ تو بہت ہے۔ فرمایا اخذ من خطایا فطرحت علیہ، اس کے نامہ اعمال سے گناہ نکالو، حاجی صاحب کے نامہ اعمال میں ڈال دو، اس کے نامہ اعمال سے گناہ نکالے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، پکڑ لو مولوی صاحب کو، قاری صاحب کو، حاجی صاحب کو، نمازی صاحب کو، اور پکڑ کے اسے سیدھا جہنم میں پھینک گئے۔ بتلاؤ کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے روزے، کہاں گئی نیکیاں، کہاں گئی اچھائیاں، کہاں گئی بھلائیاں؟ کبھی سوچا ہے جس کو معمولی سمجھتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے؟ اسی لیے عامرہ کے لال کہتے ہیں لا تسبن احدا، آپ نے کسی کو گالی نہیں دی۔ صحابہ ہماری طرح کی محبت نہیں کرتے تھے، صحابہ کی محبت کا عالم دیکھیے کہ ادھر رسول اللہ کی حدیث سنتے ہیں اور سننے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ چلو کر لیں گے عمل، نہیں، ادھر حدیث سنی قال فما سبقت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيدا ولا شاتا، کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ کی حدیث سننے کے بعد جابر کہتے ہیں میں نے زندگی میں انسان تو انسان رہے، میں نے زندگی میں کبھی حیوان کو بھی گالی نہیں دی۔ ان کا عمل دیکھو اور اپنا عمل دیکھو۔ میں اور آپ رسول اللہ کی سیرت کی طرف ذرا دھیان دیں، اللہ کے پیغمبر کی سیرت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا کردار کیا ہے۔ جب میں اور آپ سوچیں گے، میں اور آپ غور و فکر کریں گے، تدبر سے کام لیں گے، پھر اللہ ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائے گا اور نبی کی سیرت کے مطابق شب و روز بسر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا أبصارنا ذريتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره اللهم ربنا اعتق ركابنا وركاب آبائنا وامهاتنا واخواننا واولادنا من النار يا ذا الجود والكرم والمن واللطائف والإحسان
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار الہ العالمین ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے. جتنے میرے بھائی اپنی نیک حاجات لیے ہوئے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے اللہ ان سب کی نیک حاجات پوری فرما لے, ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما دے, ان سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے, ان سب کی نیک آرزویں پوری فرما دے. اللہ جتنے مومن مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ تنگ دست لوگوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے. مصائب میں گھرے ہوئے لوگوں کو مصائب سے نجات عطا فرما دے. اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے. اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما دے, تندرستیاں عطا فرما دے. اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے. اللہ ہم سب کے قصور معاف فرما دے. الہ العالمین جتنے مومن مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی قبروں کو منور فرما دے, سب کے درجات بلند فرما دے, سب کو اعلی علیین مقام عطا فرما دے. یہاں میرے بھائی عرض کر رہے تھے اللہ حاجی مشتاق صاحب جنہوں نے اس مسجد کے بننے میں بنانے میں تعاون فرمایا, اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دے. اللہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے. اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے. بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں عملوں میں زندگیوں میں مالوں میں برکت فرما دے. الہ العالمین مرحومین کے لیے اسے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے. الہ العالمین ہماری دعا کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب نے بھی ایک دن مر کے منو من مٹی کے نیچے ڈیرا لگانا ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا, قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما لینا, قبر کے حساب کو ہمارے لیے آسان بنا دینا. الہ العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کو اس چھوٹے سے گھر کو ہمارے لیے وسیع و عریض فرما دینا. اے اللہ پل صراط پہ ہماری حفاظت فرما دینا, دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما دینا. الہ العالمین معاشر کی دھوپ سے محفوظ فرما لینا, عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دینا, لواء الحمد جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دینا, نبی پاک کی شفاعت کا مستحق بنا دینا. اے اللہ نبی کے پیچھے چلا کے جنت کا عطا فرما دینا. اے اللہ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا جام نصیب فرما دینا. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دینا. اے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دینا. اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دینا. مسلمانوں کو عزت والا مسلمان بنا دینا, ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ فرما دینا. الہ العالمین میرے نوجوان بھائیوں کی محنت کو قبول فرما لینا, ان کے جذبوں میں اضافہ فرما دینا, ان کے بلبلوں میں اضافہ فرما دینا. اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دینا, صوم و صلات کا پابند بنا دینا. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دینا, دین پہ چلنے والا پکا اور سچا مومن و مسلمان بنا دینا. اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی صحابہ اجمعین.